پہلی جنگ عظیم کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ 15 اگست 1914 کو آسٹریلیا اور اس کے حلیف جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جرمنوں نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس میں یہ قرار پایا تھا کہ فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالحکومت پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازوؤں کی درانتی وار کرتی ہے۔ فرانسیسی جیش کا اعلیٰ کمان اس منصوبے کو بانپ نہ سکا اور اس نے اپنی مشرقی سرحد پر سے جرمنوں پر 14 اگست کو حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تدبیر و منصوبہ کے تحت نہیں ہوا تھا، لہٰذا جرمنوں نے جو پہلے ہی گات لگائے بیٹھے تھے، ایک بھرپور وار کیا اور فرانسیسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرانسیسی جیش کو سب سے جلد ہتھیار ڈالنے والی جیش کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمنوں نے اپنے حملے کی اسکیم کو، جسے شلفن منصوبہ کہتے ہیں اور جو 1905 سے تیار پڑا تھا، عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جلد ہی فرانس کے دارالحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی سے اس وقت اس کی بے نظیر افواج کی قیادت جعفر کے ہاتھوں میں تھی، جو مدبر سپہ سالار ثابت نہ ہوا۔ انگریزوں کا جرنیل ہیگ بھی جرمنوں کے جرنیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ایسا معلوم ہونے لگا کہ پیرس چند دنوں میں ہی ہار جائے گا۔ مگر عین اسی وقت ایک ہوشمند فرانسیسی جرنیل گلینی نمودار ہوا، جس نے جرمنوں پر وہ کاری وار کیا کہ انہیں پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی اور آئندہ 4 برسوں تک کبھی تھوڑا جرمن بڑھ آتے تو کبھی فرانسیسی، مگر انگریزوں نے کوئی خاص کارروائی نمایاں سر انجام نہ دیے۔ نہ انہوں نے اس وقت تک فاش جیسا جرنیل پیدا کیا تھا جس کے زیر قیادت اتحادیوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، نہ ان کے سپاہیوں نے وردن جیسی خونریز لڑائی لڑی جس میں فرانسیسی کے 3,15,000 آدمی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جرمن جرنیلوں میں سب سے زیادہ نام جن اشخاص نے پایا وہ لوڈنڈارف اور ہنڈنبرگ تھے۔ فرانسیسی جرنیلوں میں فاش اور پتیان قابل ذکر ہیں۔ انگریزوں میں لارڈ ایلن بائی ہیں۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا۔ اس تنازع کی ابتدا ہبسبرگ آرکیڈیوک فرانسس فریڈرک کے قتل سے ہوئی، جو اگست 1914 میں شروع ہوا اور اگلے 4 برسوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں برطانیہ، فرانس، سربیا اور روسی بادشاہت، بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ بھی شامل ہو گئے، جرمنی اور آسٹریا اور ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑیں، جن کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت مان پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لیکن تنازع کی سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھی۔ شمالی اٹلی، بالکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے کے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کروانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جب سومے میں موجود برطانوی جیش نے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا، جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ فرانس کو اپنی متحرک جیش کے 16% سے محروم ہونا پڑا۔
ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1,30,00,000 ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے موذی انفلوئنزا کی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت حقیر تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ 11 نومبر 1918 کو صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بند ہو گئی۔ اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ یہ سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت ترکی اور بلغاریہ، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ بھی تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی ہوا۔ مسلمان دنیا پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ جرمنی کا حلیف رہا، اس لیے اسے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کی جنگ پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکی کے بہت سے عرب صوبے عثمانی سلطنت محمد وحید الدین ششم کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور معاہدہ سیورے کی تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن کمال اتاترک جیسی عظیم شخصیت نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً 1 کروڑ آدمی کام آئے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ مجروح اور معذور ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم 104 برس پہلے نومبر کے مہینے میں ختم ہوئی تھی، مگر یہ جنگ آج بھی ظلم و برداشت کے داستانوں اور برداشت و رواداری کے جذبوں کو مزید کم سے کم تر کرتی چلی گئی۔ دنیا کے بیشتر اقوام اس جنگ میں آہستہ آہستہ حصہ بنتے گئے اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جھلستی چلی گئی۔ دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ پہلی بار دنیا نے کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی جس میں تقریباً 90 لاکھ مرد میدان جنگ میں ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد غربت، بھوک اور بیماری کی نذر ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگے تھے۔ 1904 میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جو باقاعدہ اتحاد تو نہیں تھا، تاہم قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اسی طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین 1907 میں ہوا جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو گیا، ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سربیا اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس اور برطانیہ تھے۔ جاپان بھی 1902 میں برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا، اسی لیے اس نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا۔ اسی خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا تنازع تھا۔ اس تنازع کی بظاہر ابتدا ایک قتل سے ہوئی، لیکن جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلاتے رہے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1914 میں قتل کے بعد ہوا۔ پہلی جنگ عظیم تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی تعداد اس وجہ سے تھی کیونکہ بری، بحری اور فضائی لحاظ سے جدید تر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے ہواری تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے آخری سلطان کی جیوش صف آرا تھی۔ اس جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں اس جنگ سے پہلے کی جتنی اموات ہوئی ہیں کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو اس جنگ میں جتنی اموات ہوئی ہیں یہ اموات ان تمام جنگوں سے زیادہ تھی۔ پہلی عالمی جنگ میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہلاک، لاکھوں غربت، بھوک، بیماریوں کی نذر ہو گئے۔ ان تمام میں ہلاک فوجیوں کی تعداد الگ تھی جو کہ 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ پہلی عالمگیر جنگ اس بات
کی غماس ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مہذب کہلائے، وہ نظریے اور ذہنیت سے اب بھی ایک وحشی درندے سے کم نہیں ہے، اور اس نے اکثر مواقع پر یہ بات ثابت بھی کی ہے۔ پچھلی صدی کی یہ جنگ عالمی امن و برداشت کے لیے کام کرنے والے لوگوں اور اس نظریے کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اب بھی اگر عالمی امن و برداشت کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے ہاتھوں لڑی گئی اس جنگ کی طرف بھی ایک بار دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مہذب دنیا کے منہ پر یہ جنگ ایک زوردار تماچا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔